الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ما غضبوا هم يغفرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله تعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، انسان کی جملہ خرابیوں میں سے ایک خرابی مغضوب الغضب ہو جانا ہے، غصے سے بے حال ہو جانا، غصے سے بدحال ہو جانا، آپے سے باہر ہو جانا، اپنے غصے پر قابو نہ رکھ پانا، یہ انسان کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ اہل اللہ صوفیاء کرام اسے ام الامراض قرار دیتے ہیں، اور عربی کا ایک مقولہ بھی ہے کہ الغضب مفتاح کل شر، کہ تمام برائیوں کی جڑ اور جو بنیاد ہے وہ غصہ ہے۔ قتل و غارت ہو، طلاق کا معاملہ ہو، پھڈے، لڑائی جھگڑے، ان سب کی بنیاد غصہ ہی ہے۔ وہ بات کوئی چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن بڑھتے 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 بڑے بڑے مقدمات تک بات چلی جاتی ہے۔ تو آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم غصے کے بارے میں بات کریں گے کہ قرآن و سنت میں غصے کے بارے میں کیا تعلیمات فراہم کی گئی ہیں، غصے کے اسباب کیا ہیں، غصہ آتا کیوں ہے، اس کا علاج کیا ہے، کیسے اس کا علاج ممکن ہے، اور پھر اس کے نقصانات کیا ہیں، معاشرے کو کیا نقصان ہوتا ہے، انسان کے اپنی ذات کو کیا نقصان ہوتا ہے۔ دیکھیں، قرآن کریم میں غصے کے لیے دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک ہے غیظ اور ایک ہے غضب۔ غیظ کہتے ہیں ایسے غصے کو کہ انسان کو غصہ آیا لیکن انسان اندر ہی اندر کڑھ رہا ہے، اندر ہی اندر گھل رہا ہے، بدلہ نہیں لے رہا، اسے غیظ کہتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے غیظ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ غیظ کے اندر انتقام نہیں ہوتا۔ غضب کہتے ہیں اس غصے کو جس میں انتقام بھی شامل ہو، انتقام کا ارادہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے وہ غضب کا بولا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو غصہ اس طرح نہیں آتا کہ اللہ کو غصہ آئے اور پھر اللہ کی ذات اندر ہی اندر کڑتی رہے۔ غیظ کا لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ غضب استعمال ہوتا ہے، خود قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے انتقام لینا چاہتے ہیں تو پھر غصے میں ہوتے ہیں، ورنہ تو اللہ کی ذات رحیم ہی ہے۔ جبکہ انسانوں کے لیے غیظ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، غضب کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ پھر دیکھیے، غصہ اللہ کی ذات کو بھی آتا ہے، غصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آیا کرتا تھا، غصہ سب انسانوں کو آتا ہے۔ بذات ہی غصہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن غصہ برا کب بنتا ہے انشاءاللہ آج ہم اسی کا تذکرہ کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ متقی لوگ وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جن کو غصہ نہیں آتا، بلکہ یہ کہا ہے جن کو غصہ آئے اور پھر غصے کے تقاضے کو پورا کرنے کی بجائے وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو غصے کا فی نفس ہی آنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ غصے کا کنٹرول میں ہونا، غصہ کیوں آ رہا ہے، کس پر آ رہا ہے، کس لیے آ رہا ہے، یہ باتیں ضرور ہر انسان کو پتا ہوں، خاص طور پہ اسے جس کو غصہ آیا ہوا ہے۔ پھر دیکھیں، جو غصہ ہے یہ صرف روحانی بیماریوں کا سبب نہیں بنتا، بلکہ اس کی وجہ سے جسمانی بیماریاں بھی لاحق ہوتی ہیں۔ غصے کی وجہ سے انسان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ سائنس کی تحقیقات یہ ہیں جس بندے کو غصہ زیادہ آتا ہے اس کے ہارٹ اٹیک کے 15% چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو غصے کی وجہ سے انسان کے پورے جسم میں تناؤ آ جاتا ہے، انسان کا کوئی بھی حصہ جسم کا وہ اپنی اصلی حالت پر نہیں رہتا جب غصہ آتا ہے۔
انسان کے ہاتھ، آنکھ، کان، پاؤں، زبان، پورا بدن وہ اپنی حدود سے نکل جاتا ہے۔ پھر آدمی کہتا ہے زبان سے جو جی چاہے کہہ دوں غصے میں، ہاتھ میں جو جی آئے سر میں مار دوں، آنکھوں سے اس کو کھا جاؤں، اس طرح بندہ آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تو غصے کے اندر انسان کا جو پورا وجود ہے یہ اپنے اصل وجود سے اور اصل مرکز سے نکل جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ غصے کے روحانی نقصانات بھی ہیں، مفاسد بھی ہیں، خرابیاں بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الغضب لیفسد الایمان کما یفسد الصابر العسل، کہ غصہ ایمان کو ایسے ہی خراب کر دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ ایلوا ایک کڑوی بوٹی ہوتی ہے، یہ جو ایلو ویرا ہے، کہ اگر یہ ایک من شہد کے اندر بھی ڈال دیا جائے تھوڑا سا تو سارا شہد کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ بالکل ایسے ہی ایمان کے اندر جب غصہ پیدا ہوتا ہے تو انسان کا ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم بہت دفعہ دیکھتے ہیں کہ بندہ جب غصے میں ہوتا ہے اللہ کے بارے میں ایسے بدتمیزی کر جاتا ہے، اس کو غصے کی حالت میں سمجھایا جائے، دیکھو قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، وہ آگے سے قرآن حدیث کی بھی توہین کرنے پہ اتر آ جاتا ہے۔ تو غصہ جو ہے یہ انسان کے ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ تو غصے کے انفرادی طور پر بھی نقصانات ہیں، اس کی صحت خراب ہوتی ہے اور معاشرے کے اندر بھی اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بشرطے کہ غصہ اپنی ذات کی وجہ سے آیا ہوا ہے۔ لیکن اگر غصہ کسی شخص کو اس بات پر آتا ہے کہ معاشرے میں برائیاں دیکھتا ہے، معاشرے میں گناہ دیکھتا ہے، معاشرے میں وہ غلط چیزیں ہوتی دیکھتا ہے اور اس کو غصہ آتا ہے، یہ تو اچھی چیز ہے، یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ یہی تو غصہ اللہ تعالیٰ کو بھی آتا ہے، یہی غصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آیا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک انار کے طرح سرخ ہو جایا کرتا تھا، حدیث میں آتا ہے۔ تو بہرحال ایسا غصہ جو انسان صرف دنیا کے لیے کر رہا ہے، ذاتی مفاد کے لیے کر رہا ہے، اور یہ غصہ پھر انسان کے بہت سی خرابیوں کی وجہ بنتا ہے، سبب بنتا ہے۔ لیکن اگر غصہ کسی دینی امر کی وجہ سے آ رہا ہے یہ تو آنا بھی چاہیے، انسان کو تکلیف ہونی بھی چاہیے۔ گھر میں کوئی بے نمازی ہے، اب انسان کو تکلیف ہو رہی ہے، غصہ کرتا ہے اس کے اوپر، بیوی نماز نہیں پڑھتی، بچے نماز نہیں پڑھتے، گھر کے افراد نماز نہیں پڑھتے، وہ ان پہ غصہ کرتا ہے، تو یہ غصہ تو کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس غصے کے پس منظر میں، اس غصے کے پیچھے جو بنیاد ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، وہ دین سے محبت ہے، وہ ان لوگوں سے محبت ہے جن پہ غصہ آ رہا ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ لیکن اگر غصہ کسی اور وجہ سے آ رہا ہے تو ظاہر ہے اس کے پھر مفاسد بھی ویسے ہی ہوں گے۔ تو غصہ کرنے کے جسمانی بھی نقصانات ہیں اور روحانی بھی نقصانات ہیں، اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ غصے کے وقت میں، اور یہ تجربات سے بھی بات ثابت ہے کہ غصے کے وقت میں انسان جو کلمہ بھی کہتا ہے در حقیقت پھر فساد کا دروازہ ہی کھولتا ہے۔ یہ کچھ کہے گا، دوسرا پھر کچھ کہے گا، معاملہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے تک پہنچے گا۔ تو غصے کے ہر اعتبار سے نقصانات۔ پھر یہاں پر اہم بات یہ بھی ہے کہ غصہ آتا کیوں ہے۔ اس سلسلے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے اعصاب کمزور ہوں گے، جس کے اندر برداشت کی قوت نہیں ہوگی، جو کمزور اعصاب والا انسان ہوگا اس کو غصہ زیادہ آئے گا۔ یہی وجہ ہے جوان کی نسبت بچوں کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے، بوڑھوں کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے، مرد کی نسبت عورت کو غصہ زیادہ آتا ہے، صحت مند کی نسبت بیمار کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ تو جو جتنا کمزور ہوگا جسمانی اعتبار سے اس کو غصہ زیادہ ہے، اور غصے کی وجہ سے اس کو پھر اور کمزوری ہوگی۔ اسی طرح جس کا ایمان کمزور ہے ظاہر اس کو بھی غصہ زیادہ آئے گا، کیونکہ اسے اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں غصے میں کسی کے ساتھ کیا برتاؤ کروں گا، کسی کو کیا کچھ کہوں گا، اسے تو اس چیز کی فکر ہی نہیں ہے۔ لہذا اس کے بھی منہ میں یا ہاتھ میں جو کچھ آئے گا پھر وہ
اس سے سامنے والے انسان کو تکلیف پہنچائے گا۔ تو غصے کا ایک سبب کمزوری ہے، اور غصے کا دوسرا سبب اہل علم فرماتے ہیں کہ عجب ہے، تکبر ہے۔ انسان کی دل کی گہرائیوں میں تکبر چھپا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ غصہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کو کسی نے کوئی بات کہہ دی، یا اس کے مشورے کے خلاف کسی نے کچھ کہہ دیا، اس نے کوئی رائے دی، دوسرے نے کوئی اور رائے دی، اب اس کو غصہ آ گیا، اچھا میری بات کے خلاف ایسے کہہ دی، اس نے مجھے گالی دے دی۔ گالی انسان دینے والا بھی انسان ہے، جس کو دی جا رہی ہے وہ بھی انسان، گالی دی جا سکتی ہے، انسان دے سکتا ہے گالی، نہیں دینی چاہیے لیکن دے تو سکتا ہے، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ میں شاید اس سے بھی کسی بڑے درجے پر فائز ہوں کہ مجھے گالی کیوں دی گئی ہے۔ اور پھر ہمارے معاشرے میں کچھ بہت عظیم لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس کو مزید بھڑکاتے ہیں، تیری لگاتے ہیں، دیکھ تو ملک صاحب تھا، تو چودھری صاحب ہے، تجھے گالی دے، تو اتنا پیسے والا ہے، وہ غریب آدمی ہے، تیری کار کے اندر وہ موٹر سائیکل والا لگ گیا، اس موٹر سائیکل والے کی جرت، اب اس کو بھڑکا رہے ہیں۔ باقی شیطان نما جو انسان ہوتے ہیں وہ پھر بھڑکاتے ہیں اس انسان کو۔ تو غصے کا جو ایک سبب ہے وہ تکبر اور عجب ہے، کہ آدمی اپنے آپ کو اتنا اچھا سمجھتا ہے کہ دوسرے کی اچھائی اس کو کوئی اچھائی نظر نہیں آتی، اور دوسرے کی کوئی بات اس کو ہضم نہیں ہوتی، یہ کہتا نہیں بس میں ہی ہوں سب سے اوپر، سب سے اعلیٰ۔ اور تکبر کے بارے میں حدیث شریف کے اندر آتا ہے، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل ہے۔ پھر یہ بنیادی اسباب ہیں غصے کے، ایک کمزوری اور دوسرا تکبر اور عجب۔ اس کے علاج کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ غصے میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک کلمہ ایسا ہے، ایک جملہ ایسا ہے، اگر یہ شخص وہ جملہ پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر یہ آدمی اس کو پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے تو وہ وضو کر لے، کیونکہ غصہ شیطان کے اثر سے ہے، اور شیطان آگ سے بنا ہے، اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ جب تمہیں غصہ آئے تم وضو کر لیا کرو یا پانی پی لیا جائے، تو اس وقت اس آگ کو پانی کے ساتھ بجھایا جائے۔ اور صوفیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ آدمی سب سے کمزور اس وقت ہوتا ہے جس وقت وہ غصے میں ہوتا ہے، اور شیطان کا سب سے زیادہ حملہ انسان پر اسی وقت ہوتا ہے جب وہ غصے میں ہوتا ہے، اور شیطان پھر غصے والے آدمی کے ساتھ اسی طرح کھیلتا ہے اور اس کو نچاتا ہے جیسے کوئی شخص کسی گیند اور فٹ بال کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اچھا بھلا انسان ہوتا ہے، ہماری نظر میں اس کی بڑی عزت اہمیت ہوتی ہے، لیکن جب غصے کے اندر وہ بک رہا ہوتا ہے گالیاں، ہر عام آدمی کہتا ہے گھٹیا قسم کا انسان ہے، دیکھ کیسے بکواس کر رہا ہے، کیسے گالیاں دے رہا ہے، کیسے فضول باتیں کر رہا ہے۔ اب اس کی ساری جو شخصیت تھی وہ دھڑام سے گرے۔ اب کوئی آدمی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا، بچہ کہتا ہے دیکھا وہ ہے جو گلی کے کونے پہ ٹھہر کے گالیاں دے رہا ہے۔ اب شیطان نے کہاں اس کا وقار تھا، وہ سب ایک منٹ کے اندر دھڑام سے نیچے گرا دی۔ یہی وجہ ہے کہا جاتا ہے کہ انسان کے اخلاق کی پہچان اس کے غصے کے وقت ہوتی ہے۔ ویسے تو ہر کوئی ہم میں سے شریف آدمی، لیکن ہماری اوقات کا اصل پتہ تب چلتا ہے جب ہم غصے میں ہوتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں۔ تو اس کا ایک علاج کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان وضو کر لے، پانی پی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ ایک علاج بتایا گیا، 3 علاج۔ چوتھا علاج حدیث میں یہ ہے کہ انسان خاموش ہو جائے۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو غصہ آئے وہ خاموش ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ گھر میں کوئی بات ہوئی تو جا کر کے مسجد نبی میں لیٹ گئے، مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے، تبھی جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ابو تراب
پھر وہی کنیت پڑ گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک خاموش ہو جائے۔ دوسری وجہ یہاں پر یہ بھی بیان کی گئی ہے، ایک اور علاج اس کا یہ بیان کیا گیا کہ جہاں کہیں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، جہاں کہیں ایسی بات ہو جائے، کسی ایک شخص کو غصہ آئے تو دوسرا شخص جس پر غصہ کیا جا رہا ہے وہ وہاں سے چلا جائے، تاکہ کہنے والے نے جو کہنا ہے غصے میں وہ تو اس نے کہنا ہی ہے، اس کے بعد جو دوسرا شخص ہے وہ وہاں نہیں ہوگا تو جواب میں کچھ بھی نہیں کہے گا، کیونکہ ہے ہی نہیں، وہ یہاں پہ جواب کیا دے گا؟ وہ 10 منٹ میں، 15 منٹ میں، 20 منٹ میں چپ کر جائے گا، پھر اس کو ہوش آئے گا۔ اسی لیے ایک محاورہ ہے کہ غصے کا آغاز حماقت ہے اور غصے کا انجام ندامت ہے۔ یعنی غصے کے اندر جب بندہ غصہ آتا ہے کسی بات پہ تو احمقوں والا کام کرتا ہے اور حماقت کی وجہ سے غصہ آ رہا ہوتا ہے، اور جس وقت وہ غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر اس کو شرم آتی ہے، اوہ یہ کیا کہہ بیٹھا، یہ کیا کہہ دیا۔ اور حسرت بھی ہے، بعض اوقات غصے میں ایسی بات کہہ بیٹھتا ہے، بعد میں پھر روتا ہے پیٹتا ہے، اس کا حل کوئی نہیں، طلاق دے بیٹھتا ہے غصے میں، روتا پیٹتا رہے، کیا حل ہے اس کا؟ 3 طلاقیں اگر دے دیے تو تینوں کے تینوں نافذ ہوں گے۔ پھر یہ کہ جب انسان کو غصہ آئے تو اس وقت وہ یہ بات سوچے کہ جس پر میں غصہ کر رہا ہوں یا جو کچھ بھی اس کو کہہ رہا ہوں غصے میں، جتنا مجھے اس پر اختیار ہے یہ سارے کام کا، اسی طرح اللہ کو مجھ پر بھی اختیار ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک باغی شخص کو لایا گیا، خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک باغی شخص کو لایا گیا۔ خلیفہ ہارون الرشید اس کے بارے میں اس کے قتل کا فیصلہ کر چکا تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے غصے کے اندر کہا، بتا تجھے کیا سزا دی جائے۔ وہ جو باغی تھا اس نے کہا کہ جب آپ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو جو معاملہ اللہ آپ کے ساتھ کرے آپ میرے ساتھ بھی وہی معاملہ۔ کہتے ہیں کہ یہ سننا تھا کہ خلیفہ ہارون الرشید کی گردن چھوڑ، کہ اس نے تو بات کہاں تک پہنچا دی کہ جیسے اللہ آپ کے ساتھ معاملہ کرے آپ بھی میرے ساتھ وہی کریں، یعنی جس معاملے کی تمنا آپ اللہ سے رکھتے ہیں اس وقت آپ حاکم، آپ میرے ساتھ وہی معاملہ کریں۔ حالانکہ وہ بے قصور شخص نہیں تھا، لیکن اس نے جملہ اتنا بڑا کہہ دیا کہ خلیفہ ہارون الرشید اس کی تاب نہ لا سکے۔ کچھ دیر کے بعد لرزتے ہوئے جواب دیا کہ اس شخص کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں حضرت زین العابدین، ان کا نام علی تھا۔ یہ وضو کر رہے تھے تو ان کی جو لونڈی تھی باندھی وہ ان کو وضو کرا رہی تھی، برتن چھوٹا، ان کے اوپر پانی آ گیا، برتن بھی پانی بھی، تو ان کو غصہ آ گیا۔ اب انہوں نے بھی کہا کچھ نہیں، اس باندھی نے دیکھا کہ ان پہ غصے کے اثرات ہیں، ظاہر ہے طبیعی بات ہے کہ کوئی بھی بندہ ہو تو یہ ایک طبیعی امر ہے کہ غصہ آئے گا چاہے کوئی بھی ہو۔ تو اس نے دیکھا کہ اب ان کو غصہ آ رہا ہے، انہوں نے وہ قرآن کی آیت پڑھی کہ والکاظمین الغیظ، کہ وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت زین العابدین خاموش ہو گئے۔ پھر اس نے اگلی بات کہی والعافین عن الناس، اور وہ جو لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ غصہ تو کنٹرول کر جاتا ہے لیکن معاف نہیں کرتا، کہتا ٹھیک ہے میں اس کو کہتا کچھ نہیں، لیکن میں جو ہے نا قیامت کے دن اس کو پکڑوں گا، معاف نہیں کر رہا۔ تو انہوں نے پھر زین العابدین نے فرمایا کہ میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ اس لونڈی نے تیسرا جملہ کہا، قرآن کی آیت واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تجھے آزاد کیا۔ اب جہاں ایک پہلو یہ ہے کہ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ وہ کس قدر عجیب اوصاف کے مالک تھے اور کس طرح انہوں نے اپنے غصے پر قابو پایا، دوسری طرف یہ پہلو بھی ہے کہ لونڈی ہو کر اس کو دین کا اتنا علم ہے کہ قرآن کی آیتیں اس موقع پر اسی کو یاد آئیں گی جس کو دین کا پتہ ہے۔ اور ہمارے یہاں دیکھیں ہمیں کتنا قرآن کے ساتھ نسبت ہے، ہمارے تو پڑھے لکھے لوگوں کو بھی کچھ نہیں آتا، جو بیچارے پڑھے ہیں ان کا تو حال ہی الگ ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے غصے کو دیکھے کہ غصہ کیوں آ رہا ہے۔ اگر غصہ آ رہا ہے ذاتی انا کی وجہ سے، مجھے یہ کہہ دیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، تو اس کا تو انجام ہی بہت برا ہے۔
غصہ دین کی وجہ سے آنا چاہیے. دینی امور کے خلاف کوئی کام ہوتا دیکھا، یہ بات اس کو ہضم نہیں ہوئی، لوگوں کو سمجھاتا ہے، ان کو کہتا ہے، درد دل کے ساتھ لوگوں کو بتاتا ہے، یار دیکھو یہ کتنی بری بات. اپنے گھر میں کہتا ہے دیکھو کتنی بری بات ہے، تم نماز نہیں پڑھتے. میں تمہیں کہہ کے بھی گیا تھا نماز پڑھنا، تم نے نماز نہیں پڑھی. اور اس طرح کا غصہ تو گھر والے کو چاہیے کہ وہ گھر والی کے ساتھ بھی کرے. باقاعدہ اس کی ترتیب بیان کی ہے قرآن پاک میں، غصے کرنا کیسے ہے. تو بہرحال یہ غصے کے کچھ اسباب تھے، یہ غصے کا علاج تھا کہ غصے کا علاج کیسے کیا جائے. تو یہ قرآن احادیث کی روشنی میں غصے کا علاج بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا. تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ غصے سے اجتناب کرنا ہے. پھر صوفیہ یہاں پر ایک عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں کہ غصہ جب کرنا ہے تو کرنا کتنا ہے. وہ مثال دیتے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو استری ہوتے ہیں نا، استری کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے 1 نمبر 2 نمبر 3 4 5 6، اور وہ جہاں پلیٹ لگی ہوئی تھی استری کی، اس نمبر سے پہلے ایک اور باکس میں ڈبے میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے اگر آپ کاٹن کا سوٹ استری کر رہے ہیں تو اس کو اتنا گرم کریں گے، اگر آپ لون کا سوٹ استری کر رہے ہیں وہ انگلش میں لکھا ہوتا ہے تو یہ نمبر آپ استری کا اتنا رکھیں گے. دیکھیں استری کا اصل مقصد یہ ہے کہ کپڑے کے بل اور سل ختم ہو جائیں، سلوٹیں کپڑے کی ختم ہو جائیں. استری کرنے کا مقصد یہ ہے. اب اگر کسی نے اتنی تھوڑی گرم کی کہ وہ بل ہی نہیں گیا تو استری کا فائدہ گیا، اور اگر اتنی زیادہ گرم کر دی کپڑا ہی جل گیا تب بھی نقصان ہے. اب غصہ کتنا کرنا ہے جس سے سامنے والے کا بل ختم ہو جائے، نہ اتنا کم غصہ ہو کہ فائدہ ہی کوئی نہیں ہوا، غصہ بھی کیا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوا، اور نہ اتنا زیادہ غصہ ہو کہ الٹا اس کا نقصان ہو جائے. اب یہ غصہ کرنے والے پر منحصر ہے کہ ظاہر ہے گھر کے اندر تو ہمیں سب کے مزاج کا پتہ ہوتا ہے نا، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، تو ان سب کا مزاج کیا ہے، کون غصے سے بات سمجھتا ہے، کس کو زیادہ ڈرانا پڑتا ہے، تو کسی کو بات کہنا ہی کافی ہو جاتا ہے. اب وہ سب کے مزاج سے واقف ہے تو گھر والوں کو اسی طرح سمجھانا چاہیے جس طرح کے وہ سمجھ سکتے ہیں. اور غصے کا اصل مقصد سمجھانا ہے. اگر اپنا غصہ اتارنا ہی مقصود ہے تو یہ تو کہ لا یعنی چیز ہے، فضول کام ہے، خامخواہ اپنے آپ کو مریض بنا رہا ہے. تو اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ یہ غصہ بھی مصنوعی ہوتا ہے. جب آدمی کسی کی خیر خواہی کے لیے غصہ کرتا ہے، مثلا میں نے کسی شاگرد کو دیکھا کہ وہ نماز چھوڑ رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا یا وہ سبق یاد کر کے نہیں آتا، تو اس وقت جو میں غصہ کروں گا یہ مصنوعی غصہ ہوگا، جو میں 1 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے اس پر غصہ کروں گا، اس کے بعد وہ غصہ ختم ہے. اور اگر ہمارا غصہ ذاتیات پر مبنی ہوگا تو وہ تو سال ہر سال چلے جاتے ہیں، غصہ ہی نہیں ختم ہوتا، بلکہ جیسے اس کو سامنے دیکھا غصے سے تپے پھر رہے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غصہ کتے کی طرح ہے. تو جیسے کتوں کو سدھایا جاتا ہے شکار کرنے کے لیے، ایسے غصے کو سدھایا ہوا ہونا چاہیے. جس آدمی کا غصہ سدھایا ہوا نہیں ہے وہ باولا کتا ہے، وہ کسی کو بھی کچھ بھی کہہ کے کاٹ لے گا. یہ بات تو بڑی سخت ہے لیکن سمجھنے کی ہے. تو آج اگر ہم اپنے غصے پہ قابو پا لیں تو دیکھیے سارے مسائل حل ہو جائیں. ہر شخص یہ سوچے کہ میں جو غصہ کر رہا ہوں اس کا کیا فائدہ ہے اور مجھے کس وجہ سے غصہ آ رہا ہے. تو بہرحال آج کی نشست میں ہم نے اس بات کو بھی ذکر کیا کہ غصے کے اسباب کیا ہیں، غصے کے علاج کیا ہیں، غصے کے جسمانی نقصانات کیا ہیں، غصے کے روحانی نقصانات کیا ہیں کہ یہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے. اور پھر جو حدیث میں نے خطبے میں پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف میں بھی حدیث موجود ہے، سنن ابی داود میں موجود ہے، مشکات شریف میں بھی حدیث موجود ہے. آپ نے فرمایا من کظم غیظا وهو يقدر على ان ينفذه، جس بندے نے غصے کو پی لیا حالانکہ وہ اپنا غصہ نکالنے پر قادر تھا، تو دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، یوم القیامہ، قیامت کے دن ساری دنیا کے سامنے اس شخص کو بلائیں گے اور حتی یخیرہ فی ای الحور شاء، اس کو کہیں گے جو حور تمہیں پسند ہے ان حوروں میں سے ایک حور لے لو. اسی طرح مشکات شریف کے اندر یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کظم غیظا وهو يقدر على انفاذه، جس بندے نے غصے کو پر قابو پا لیا، پی لیا غصے کو حالانکہ وہ اس غصے کو نافذ کرنے پر قادر تھا،
تو ملا اللہ قلبہ امنا و ایمانا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امن سے اور ایمان سے بھر دیں گے۔ اور قرآن نے نیک لوگوں کی صفات ذکر کی ہے سورۃ الشورى میں، تو وہاں فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے غصہ آ جائے بری بات نہیں، غصے کو معاف کریں۔ جیسے جنت کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جنت متقی لوگوں کے لیے بنی ہے، اور متقی وہ ہوتے ہیں جو الذین ينفقون فی السراء والضراء، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور صرف معاف نہیں کرتے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو آج یہ غصہ ہی کتنی رکاوٹ بنا ہوا ہمارے سامنے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا لی تھی کہ وہ جو مستح رضی اللہ تعالی صحابی تھے، جو کہیں نہ کہیں منافقوں کی باتوں میں آ کر انہوں نے بھی کچھ باتیں کہہ دی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے قسم اٹھا لی کہ میں اس کو آئندہ کوئی چیز بھی نہیں دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق ان پر خرچ کیا کرتے تھے، وہ ان کے رشتہ دار لگتے تھے، حضرت مستح رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت ابوبکر صدیق نے قسم اٹھا لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تم اگر غلطیاں کر کے یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے، تو پھر تم دوسروں کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے برا آدمی وہ ہے جس سے معافی مانگی جائے اور معاف نہ کرے۔ یعنی اس میں تکبر اتنا ہے کہ یہ کہتا ہے کیوں میں تجھے معافی کروں، میں تجھے دیکھ لوں گا، پھر تو چیز ہی کیا ہے، تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں پھر کتنی پتہ نہیں کیا کچھ جملے بولتے ہیں، وہ بتانے کے بھی نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پہلوان کو دیکھا کہ غصے میں پھٹا جا رہا ہے اور منہ سے جھاگ نکل رہی ہے۔ پوچھا کہ کیا ہوا اس کو؟ کہنے لگے کہ کسی نے اس کو کچھ کہہ دیا اور یہ غصے میں ایسے اس کی کیفیت ہے۔ فرمانے لگے عجیب آدمی ہے، 10 من کا پتھر اٹھا لیتا ہے اور ایک جملے کا وزن نہیں اٹھا سکتا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ لیس الشدید بسرعہ، پہلوانی اور بہادری یہ نہیں ہے کہ آدمی دوسرے بندے کو پچھاڑ دے، چاروں شانے چت کر دے اس کو، پہلوانی یہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بہادری یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس پر کنٹرول کرے غصے کا۔ اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں یہاں 2 چیزیں، ایک ہے غصے کا آنا اور ایک ہے غصہ آنے کے بعد دل میں اس کے تقاضوں کا پیدا ہونا۔ مطلب غصہ مجھے آ گیا، یہ ایک چیز ہے، یہ فطری امر ہے، لیکن غصہ آنے کے بعد جو میرے دل میں یہ آ رہا نا، میں اس کو تھپڑ مار دوں، میں اس کا منہ نوچ لوں، میں اس کو اینٹ اٹھا کے سر میں مار دوں، میں اس کو قتل کر دوں، یہ غصے کے تقاضے ہیں۔ غصے کا آنا یہ فطری چیز ہے، لیکن غصے کے تقاضے کو پورا کرنا یہ اختیاری چیز ہے، یہ میں اپنی مرضی سے کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ غصہ آنے پہ کوئی گناہ نہیں ہے، غصہ آنے کے بعد اگر تقاضا پورا کیا اس پہ گناہ ہوگا۔ جو ہمارے اختیار میں ہے وہ ہم استعمال کریں گے اپنا اختیار، پھر گناہ ہوگا۔ اس لیے جب غصہ آ جائے تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ میرا شیطان مجھے کیا کہہ رہا ہے اور میرا نفس مجھے کیا کہہ رہا ہے، یا لوگ جو شیطان کی شکل و صورت میں پھر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، وہ الٹا مجھے بھڑکا کر اس کا بدلہ لینے پہ کہہ رہے ہیں یا معاف کرنے کا سکھا رہے ہیں۔ تو آدمی کو پھر سوچنا چاہیے کہ اس کا نقصان کتنا ہو، دنیا میں کتنا نقصان ہے۔ ظاہر ہے میں جب کسی کو نقصان پہنچاؤں گا، کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ جو لوگ مارے جاتے ہیں یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، اس کے ہاتھ لگ گیا، اس نے کسی کا کام تمام کر دیا، 2-4 سال بعد یہ پھر کسی کے ہاتھ لگ جاتا ہے، کوئی اس پہ ہاتھ صاف کر جاتا ہے، اور لوگ اس کو بہادری سمجھتے ہیں۔ اور آج کل آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، 5ویں کلاس کے، 6ٹھی 7ویں 8ویں کے، ان کو کسی نے کچھ کہہ دیا کلاس میں، بچے غصے سے بھرا پھر رہا ہے، اس کے 2 4 5 7 فضول لوسی قسم کے دوست ہوتے ہیں، وہ اسکول کے باہر 10 بچوں کو 5ویں کلاس کا بچہ لے کے آیا کھڑا ہے، تجھے میں دیکھتا ہوں باہر نکلتا ہے۔ یہ بہت عام ہو گیا، اسکول کے باہر، اکیڈمیز کے باہر والدین پریشان ہیں۔ خود ہمارے اسکول میں کتنے بچوں کو نکال دے گئے صرف اس بات پر، 8ویں کا بچہ ہے، 9ویں کلاس کا بچہ ہے، 10 لوگ اس نے اپنے ساتھ کے 10ویں کلاس کے، 8ویں 9ویں کلاس کے جو ارد گرد ادھر ادھر پڑھتے ہیں یا اپنی کلاس کے، ان کو تیار کیا ہوا ہے، جہاں کی ایسی بات ہوتی ہے بدماشوں کی صورت میں جا کے پہنچ جاتا ہے۔ آج 2-4 کو مار لے گا، کل اس پہ کوئی ہاتھ صاف کر جائے گا، اس کا تو کچھ نہیں گیا۔
گئے تو والدین وہ ساری زندگی روئیں پیٹیں گے، ایک ہی بیٹا تھا ہمارا گیا، پڑھتا تھا ہمارا گیا۔ تو اس لیے ہم خود بھی اپنے آپ کے غصے پر کنٹرول کریں، اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سکھائیں۔ اور ماں باپ جب گھر میں خود غصے پہ کنٹرول نہیں کریں گے، بچے کہاں سے سیکھیں؟ بچوں نے تو ماں کو دیکھتا ہے کہ ماں جب بھی مجھے کہتی ہے چیخ چلا کے کہتی ہے برتن لے کے آ، وہ پہلے ایک برتن جو ہے میرے سر میں مارتی ہے، ایک دیوار میں مارتی ہے، اور پھر مجھے کہتی ہے یہ چیز مجھے لا دی۔ تو بچوں نے ماں باپ سے ہی سیکھنا ہوتا ہے۔ تو ماں باپ گھر میں خاص طور پہ جو عورت ہے وہ غصہ زیادہ کرتی ہے، چیختی چلاتی بہت ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ کنٹرول کرے۔ اب اس کا جی چاہ رہا ہے کہ میں چیخوں چلاؤں، لیکن اس چیخنے چلانے کا اس بچے پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ کوئی اثر نہیں ہوتا، پازیٹیو تو کوئی اثر نہیں۔ الٹا بچہ ویسے ہی چیخنا چلانا سیکھتا ہے، اور وہ ادھر سے چیخ کے ماں اس کو بلاتی ہے، وہ چیخ کے انکار کرتا ہے۔ تو یہ کچھ غصے کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں تھی جو آپ کے سامنے ذکر کی، ٹائم بھی ہمارا بہت ہو گیا۔ بہرحال یہ غصہ ام الامراض، تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ آج ہم نے اس کو قابو میں کر لیا تو پھر قابو ہے۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ غصہ جو ہے نا، یہ عمر، اگر آج ہم نے اس کو قابو میں کر لیا تو قابو ہے، ورنہ جیسے جیسے عمر بڑھے گی غصہ بڑھتا جائے گا۔ آپ ایسے کسی نوجوان کو یا کسی انسان کو نہیں دیکھیں گے 20 سال کے عمر میں بہت زیادہ غصہ کرتا تھا اب نہیں کرتا، نہیں، وہ جیسے جیسے عمر بڑھے گی غصہ اس کا پھیلتا چلا جائے گا، اس کی جڑوں میں بیٹھ جائے گا، اور پھر بوڑھا بھی ہو جائے گا تب بھی وہ ایسے ہی کرے گا، اس سے بھی 2 ہاتھ آگے جائے گا۔ تو اس لیے غصہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، معاف کرنے کی ترغیب دین اسلام دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تھے، جہاں حدیث میں آتا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو جاتے تھے۔ صحابہ کرام کو پتہ چل جاتا کہ چہرہ مبارک آج بہت سرخ ہے، آج معاملات خراب ہیں۔ یہاں ایک رگ ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں آنکھوں کے درمیان، وہ پھول جایا کرتی تھی، آپ کے گلے مبارک کی رگیں ابھر جاتی تھی غصے کے وقت۔ دین کے لیے غصہ ہوتا تھا، لیکن حضور یہ سمجھتے تھے کہ صرف غصہ کرنا ہی کافی ہے۔ بعض اوقات کچھ نہ کہنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے بنسبت کچھ کہنے کے۔ یعنی آپ نے بچے کو کہا کچھ بھی نہیں، صرف غصہ دکھایا اس کو، اس کا زیادہ اثر اس بچے پر بنسبت اس کے کہ آپ 4 گالیاں دے کے اس کو کچھ کہہ دیتے، الٹا وہ بھی یہ 4 گالیاں یاد کر لے گا، وہ کہے گا والد صاحب میرے علم میں اضافہ کر۔ دوبارہ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں اس غصے جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے، اور اس غصے کا دھارا دنیا کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں یہ غصہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔